دوستو، آج میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی اچھا واقعہ سناتا ہوں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب تک اپنے دسترخوان پر کسی مہمان کو نہ بٹھا لیتے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اکثر صبح اور شام کے وقت وہ شہر کے دروازے پر جا کر بیٹھے رہتے تھے۔ کوئی مسافر مل جائے تو اسے اپنے مہمان بنا لیتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن کوئی مہمان نہ ملا۔ شام کا وقت شروع ہونے لگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت دلگیر ملول بیٹھے ہوئے تھے اور اب واپسی کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک بوڑھے کو دیکھا جو لاٹھی کا سہارا لے کر چل رہا تھا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امید بندی کہ شاید مسافر ہو اور میرا مہمان بننا منظور کر لے، لیکن اس کے پاس گئے اور سہارا دے کر اسے اپنے قریب لائے۔ حسب عادت سب سے پہلے اس کا نام دریافت کیا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ بوڑھے نے جو اپنا نام بتایا تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ نام سے صاف ظاہر تھا کہ بوڑھا آتش پرست ہے۔ بلا خدا کی خلیل کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ ایک ایسے شخص کو اپنا مہمان بنائے اور اپنے دسترخوان پر جگہ دے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آگ کا پچاری ہو۔ توحید تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی رگ رگ میں پیوست تھی۔ اپنے رب کی خاطر تو ابراہیم آگ کے الاؤ میں بے خطر کود چکے تھے۔ محض ایک خواب دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام تو اپنے اکلوتے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کی حلق پر چھری چلانے کو تیار ہو گئے تھے۔ وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ایک مشرک کو میزبان بنائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بوڑھے کی طرف رخ موڑ لیا۔ اندھیرا چھا رہا تھا۔ بے چارہ 70 سالہ آتش پرست کہاں جاتا، جس کے ہاتھ قیام کرتا، بڑا ہی فکر مند بیٹھا تھا۔ آخر ہمت کر کے حرف مطلب زبان پر لایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام معمولی آدمی نہیں تھے۔ دین حنیف کے بانی، شرک بت پرستی کے سخت دشمن، صاف جواب دے دیا، میں نبی ہوں، ایک مشرک کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، البتہ اگر تو اسلام قبول کر لے، آتش پرستی سے توبہ کر لے تو ایک دن کیا ساری زندگی تیری خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ بوڑھا خاموش ہو گیا اور دوسری طرف چل پڑا۔ اب رات آ چکی تھی، اس لیے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی 2-4 قدم ہی چلے ہوں گے کہ وہی نازل ہوئی، ابراہیم تم اس بوڑھے مجوسی کو ایک وقت کی روٹی بھی نہ کھلا سکے؟ کھانے کے عوض اس سے دین کا تم نے مطالبہ کر دیا۔ مجھے دیکھو کہ میں 70 برس سے اس کے شرک، کفر، بغاوت، طغیان کے باوجود اس کی پرورش کر رہا ہوں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ وہ مجھے چھوڑ کر آگ کے آگے سجدہ کرتا ہے، اس کے حضور دست دعا دراز کرتا ہے۔ ایک طرف اپنا ظرف دیکھو اور ایک طرف میرا ظرف دیکھو۔
وہی آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ پڑے اور اس بوڑھے کو جا لیا۔ کہا جناب چلیے میں آپ کی میزبانی کے لیے تیار ہوں، آپ میرے مکان پر قیام فرمائیے۔ امام غزالی نے احیاء علوم میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھا مجوسی حیران ہو گیا، انہوں نے اتنی جلدی اپنا فیصلہ کیوں واپس لے لیا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ اسلام قبول کر لو تو اپنا مہمان بناؤں گا، اور ابھی مجھے لینے چلے آئے۔ پوچھا سچ سچ بتائیے، آپ نے انکار کے بعد اپنی رائے کیوں بدل لی؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہی آنے کا سارا قصہ سنایا۔ مایوسی کی آنکھیں بہنے لگی، ندامت سے سر جھکا لیا۔ کہا اللہ کے نبی، میں خدا کا باغی، میں آگ کا پجاری، میں اس کے در کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا، میں رسم و رواج کا اسیر، میں جھوٹے تہمات کا قیدی، حقیقی مالک کو 70 برس سے بلا کر بھٹک رہا ہوں۔ میں نے اسے کبھی بھی یاد نہیں کیا، اسے کبھی بھی نہیں پکارا، مگر میرا مالک مجھ سے غافل نہیں رہا۔ اس نے مجھے میری نافرمانیوں کے باعث کبھی بھی اپنے خواہ نعمت سے نہیں اٹھایا، میری پرورش کی، مجھے سہارا دیا، حتیٰ کہ آپ کی تنبیہ فرمائی۔ ہاتھ بڑھائیے، مجھے قبول کر لیجئے، اس 70 برس کے گناہگار بھگوڑے کو اس کے مالک کے آستانے پر حاضر کیجئے، جلدی کیجئے، مجھے اسلام کا کلمہ پڑھائیے۔ میرا مالک غفور رحیم ہے، وہ مجھے ضرور قبول کر لے گا۔